لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کے مفہوم سے آگاہی حاصل کی تھی کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا اور اس کو ام الدعا بھی کہا گیا کہ دعا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اور دعا بھی سکھائی ہے، اور اس کے اندر اس کی اہمیت کو ذہن نشین کروانے کے لیے، اس کے مفہوم اور تجدید عہد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس کو ہر نماز کا ہر رکعت کا حصہ قرار دیا کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے ایک دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہماری رہنمائی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں جواب دعا کے طور پر پھر باقی قرآن جو ہے وہ نازل کیا ہے، اسی لیے سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور اس کو دعا اور باقی سارے قرآن کو جواب دعا کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دو تین چیزیں ہم اگر ابتدا میں ذہن نشین کر لیں کہ صورتوں کے جو نام ہیں یہ عنوانات نہیں ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں۔ اب کسی صورت کا نام جو ہے وہ ہم نے سورہ فاتحہ جیسے پڑھا ہے، فاتحہ فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اوپن کرنا، تو اس سے گویا قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ صورت کا عنوان ہے۔ اسی طرح بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، تو یہ نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر نام رکھا گیا ہے کہ وہ صورت کہ جس کے اندر گائے کا تذکرہ ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے اور سب سے اہم صورت ہے، اس کے اندر بہت سے اہم احکامات معاشرت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے اور خاندانی معاملات کے حوالے سے دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ بقرہ صرف اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام ہے، تعارف کے لیے ہے، شناخت کے لیے ہے، باقی اس کے اندر بہت سے اہم احکامات بیان ہوئے ہیں۔ دوسری چیز کہ قرآنی صورتیں 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں جو ترتیب ہے مکی اور مدنی کی ترتیب ہے۔ اب مکی اور مدنی بظاہر الفاظ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، تو یہ بھی ایک ادھورا مفہوم ہوگا، بلکہ اب کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو طائف کے مقام پہ جب حضور دعوت کے لیے گئے وہاں پہ کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، اسی طرح مدینہ سے باہر مختلف غزوات کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کچھ رہنمائی کے لیے آیات اتاری ہیں کہ جو مختلف صورتوں کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے یہ مدنی اور مکی کی ترتیب میں اس کو اس طرح کیا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں عمومی طور پر عقیدہ توحید کا بیان ہے، عقیدہ آخرت کا بیان ہے، یعنی ایمانیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ چونکہ اس وقت تک توحید اور رسالت کے حوالے سے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے ایک بنیاد بنانی تھی، اور وہ لوگ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ان کو ان اندھیروں سے نکالنا تھا۔ تو اس لیے مکی صورتیں
وہ فصاحت اور بلاغت کا شاہکار بھی ہیں اور عقائد کی تعلیمات وہ ذہن نشین کرواتی ہیں۔ اور مدنی صورتیں جب مسلمان مدینہ کے اندر چلے گئے تو ان کو وہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے، رہن سہن کے لیے جو ہے وہ آزادی حاصل ہو گئی، بہت سے معاملات میں وہ خود مختار ہو گئے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر احکامات، اب جیسے روزہ فرض ہوا ہے مدینہ میں جا کے ہوتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات مدینہ میں آتے ہیں، نکاح اور طلاق کے معاملات احکامات وہ سارے مدینہ میں آتے ہیں، اسی طرح معاملات تجارتی معاملات ہیں وہ بھی ہمیں مدینہ کے اندر جا کے احکامات ملتے ہیں۔ تو یہ صورتیں مکی اور مدنی کی اس ترتیب سے ہے۔ اب جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہیں، میدان عرفات میں ہیں، تو وہاں آخری آیات نازل ہوتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن وہ اب آیات اپنے مفہوم کے اعتبار سے وہ مدنی جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں، وہ مکی شمار نہیں ہوتی ہیں، چونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مدنی صورتیں اور مکی صورتیں ان کی تقسیم کیا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ تو سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، بالکل صورت کی ابتدا میں۔ یعنی جس طرح انسان جسمانی طور پہ اس کی 3 کیفیات ہوتی ہیں کہ یا انسان صحت مند ہوتا ہے، یا بیمار ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ مردنی والی کیفیت کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح روحانی طور پہ بھی اس کی 3 ہی کیفیات ہوتی ہیں کہ یا وہ روحانی طور پہ صحت مند ہوتا ہے، یا روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے، یا پھر روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کیٹیگریز کو بالکل ابتدا میں بیان کیا ہے کہ روحانی طور پر صحت یاب لوگ وہ ایمان والے ہیں، اور روحانی طور پر بیمار لوگ وہ منافقین ہیں، اور روحانی طور پر جو مردہ ہیں وہ کفار ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ اس کیفیت کے اندر چلے گئے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ ہدایت کو قبول کرنے سے عاجز آ چکی ہیں، تو اس لیے روحانی طور پر مردہ ان کو قرار دیا گیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں، آغاز میں اللہ رب العزت نے 3 انسانی گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان 3 انسانی گروہوں کی کچھ علامات، کچھ خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کی طرف اشارہ کیا اور ہماری رہنمائی کی ہے کہ آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ آپ کس کیفیت میں اور کس درجے کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کی مختلف مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، اور ان کی تفسیر ابن عباس قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے۔ تو یہ ایک تفسیر جو ہے وہ مختلف آیات کی گئی ہے اسی انداز میں۔ لیکن اس میں جو دوسرا اسلوب ہے مفسرین کا، جس کو ہم عام طور پہ سنتے بھی ہیں کہ یہ اسرار ہیں، یہ اللہ کے راز ہیں، عام یہی بات سنتے ہیں، لیکن اس میں ایک تیسرا نقطہ بھی ہے، اور وہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ اس دور کا ایک اسلوب تھا، اس دور کا ایک عام طریقہ تھا، انداز بیان تھا کہ عرب چونکہ وہ فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار تھے، عربی زبان کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ وہ ایک لفظ بولتے ہیں اور وہ بہت سارے مفاہیم کے اوپر اور بہت سارے لمبے مضامین کے اوپر، کتابوں کے اوپر ان کا وہ ایک لفظ حاوی ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس دور کا ایک اسلوب تھا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے کہ یہ اس دور کا ایک اسلوب تھا، ایک طریقہ تھا کہ اس دور میں لوگ اس انداز میں بات کرتے تھے، اختصار کے ساتھ، اور جو ہے وہ جامع کلمات کا استعمال کرتے تھے۔ تو ان جامع کلمات کا استعمال اس دور کا رواج تھا، اس دور کا طریقہ تھا۔ اور دلیل کے طور پر وہ ایک شعر کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ لَهَا قِفِي فَقَالَتْ لِي قَاف، کہ میں نے اس کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، تو اس نے کہا قاف، یعنی قاف کا مطلب یہ ہے میں ٹھہر گیا۔ تو یہ ایک اسلوب تھا اس دور میں۔ تو اس لیے یہ بعض اوقات ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی قرآن کے اندر تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس کا مفہوم کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ راز ہیں، اور اللہ نے اس کو لوگوں کے سامنے کھولا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ راز اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس معنی کے اندر ہیں کہ یہ اس دور کا ایک اسلوب تھا، طریقہ تھا، کہ جو اب ہم چونکہ عربی زبان سے اس انداز میں کما وسعت سے، اس کی گہرائیوں سے واقف نہیں ہیں، تو اس لیے ہم یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ تو الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اسم اشارہ ہے،
اسم اشارہ جس طرح انگریزی زبان میں ہم دس اور دیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ قریب کی چیز کے لیے دس کا لفظ ہوتا ہے اور دور کی چیز کے لیے دیٹ، اسی طرح عربی زبان میں قریب کی چیز کے لیے ہاذا یا ہاذی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے ذالک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو علماء گرامر ہیں، جو گرامر کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور عام ایک اسلوب بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کسی اور پرانی بات کا حوالہ دینا ہو تو اس میں پھر ہم جو ہے وہ دس کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، دیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی دیٹ واز اے ٹائم، وہ ایک وقت تھا کہ جس میں یہ بات ہوئی تھی۔ تو ذالک الکتاب، ذالک اللہ نے بعید کا اشارہ استعمال کیا ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ جواب اس کا دے رہے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ وہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے جو تم نے سوال کیا تھا کہ مجھے ہدایت میری دی جائے، میری رہنمائی کی جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اللہ نے قرآن کے لیے الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے، اب باقی کتابیں بھی تو اللہ کی نازل کردہ تورات، زبور، انجیل، آگے ان کا تذکرہ آئے گا، لیکن الکتاب کہہ کے خاص کتاب، جیسے ہم نے الحمد میں پڑھا تھا کہ الحمد سے مراد خاص تعریفیں، اسی طرح الکتاب سے مراد خاص کتاب کہ جس کی حفاظت کی خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی۔ اب پہلی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مقدس اپنی اصل شکل کے اندر، اپنے اصل الفاظ کے اندر موجود ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھائی ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے کہ لا ریب فی، کہ نہ اس کے الفاظ میں کوئی شک ہے، نہ اس کے معنی میں کوئی شک ہے، نہ اس کی منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک ہے۔ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آپ نے ہدایت کا سوال کیا، اللہ نے ہدایت کا جواب دے دیا کہ یہ ہدن ہے، اس کے اندر ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اور للمتقین کا لفظ آیا ہے کہ جو لوگ انابت اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ رجوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سامان اس قرآن کے اندر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسلوب رکھا ہے کہ ہدایت کے لیے بھی انابت شرط ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ جی مجھے اللہ ہدایت دے دے، تو ہدایت کے لیے جستجو اور لگن بھی ضروری ہے، اپنے آپ کو ہدایت کا متلاشی بنانا بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمارے سامنے اگر رہنمائی موجود بھی ہے تو ہم اس رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہدن یعنی قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے استفادے کے لیے تقویٰ کی شرط ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کو اپنے دل کے اندر پیدا کیا جائے، اللہ کی رضا کو اولیت دی جائے، اور اس کی پھر کچھ شرائط اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ جو قرآن سے استفادے کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کو انسان کے حواس محسوس نہ کر سکیں، جو آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اسی طرح ہم میں سے کسی نے جو ہے وہ جنت اور جہنم کی باتیں سنی ہیں، مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ اب اس سے پہلے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ مطالبہ کر دیا کہ آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کو تب ایمان لائیں گے۔ لیکن ایمان والوں کی بنیادی صفت ہی کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ کسی مسلمان نے، کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم جنت اور جہنم کو جو ہے وہ اپنے حواس کے ذریعے محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلی صفت ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کی جو ہے وہ ان چیزوں کا عقلی طور پہ کوئی ثبوت نہیں مانا ہے۔ اب جیسے روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے، معراج سے واپس آئے ہیں، تو حضور نے صبح آ کے لوگوں کو بتایا کہ میں اس طرح رات کو جو ہے وہ یہاں سے چلا ہوں، مکہ سے روانہ ہوا ہوں، بیت المقدس میں گیا ہوں، وہاں جا کے نماز پڑھی ہے، وہاں سے میں نے پھر آسمانوں کا سفر شروع کیا ہے، وہاں سے جنت اور جہنم کے سارے مناظر میں نے دیکھے ہیں، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، سارے آسمان سے میں گزرا ہوں۔ جب واپس آ کے حضور نے صبح لوگوں کو کہا تو لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور بطور استہزاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں
تو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، اور آج تو انہوں نے ایسی بات یہ کی ہے کہ جو مہینوں کا سفر ہے جو مکہ سے بیت المقدس کا، وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات میں کی ہے، اور اسی پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے آگے وہ آسمانوں کے سفر کی بات کرتے ہیں کہ جو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تردد کے انہوں نے فوراً کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے تو پھر یقیناً یہ بات درست ہے، اور میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے ان کو پھر صدیق کا لقب ملا تھا کہ یہ سب سے سچے آدمی ہیں، کہ بغیر دلیل کے مانا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب جب ایمان لے آئے ہیں تو اللہ کی فرما برداری کرنے کا، اس کا عملی اظہار کرنے کا جو سب سے بنیادی طریقہ ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے، کہ نماز قائم کرنی ہے۔ نماز یہ خالصتاً وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کی ذکر کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان کی یہ بنیادی ذمہ داری بنائی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم ان کو زمین کے اوپر اقتدار دیں تو سب سے پہلا کام ہی انہوں نے یہ کرنا ہے کہ وہ نماز قائم کرنی ہے۔ اب یصلون الصلاۃ کا لفظ نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یقیمون الصلاۃ کا لفظ آیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی حضور حاضری ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو جب انسان اپنے ذہن کے اندر یہ رکھے کہ میں دن میں 5 وقت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں، میں نے اللہ کی حضور جواب دہی کرنی ہے، اور میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ظہر، ہم نے ابھی ظہر پڑھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم عصر پڑھیں گے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، تو میں گناہ کر کے، میں جھوٹ بول کے، میں اللہ کی نافرمانی کر کے کس منہ سے، اسی زبان سے پھر اللہ کی تعریف کروں گا؟ سبحانک اللہم کا اعلان کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر کا اعلان کیسے کروں گا؟ تو یہ نماز جب اس کیفیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو یہ نماز بہت سارے گناہوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ کا لفظ آیا، یہ دوسری صفت ہے قرآن کی ہدایت سے استفادے کرنے کے لیے شرط ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَا، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق سے مراد صرف یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، بلکہ رزق سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی رزق میں ہیں۔ اللہ نے انسان کو صحت دی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو، اللہ نے علم دیا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اس علم کو آگے پھیلانا، اس کا ابلاغ کرنا، اس کا پرچار کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کے رزق میں سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں اس کو صرف کرنا، اللہ نے وسائل دیے ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، ان سے مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں یہ انفاق کے زمرے میں آتی ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو آپ پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر نازل کردہ کتاب۔ اب اللہ نے اپنے حبیب پر جو کتاب نازل کی ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ اس قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانا، یہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب قرآن سے پہلے کتابیں مشہور تو ہم سنتے ہیں کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ کتابیں مشہور ہیں، لیکن روایات میں یہ چیز آتی ہے کہ ہر صاحب شریعت پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہوں اور چاہے وہ صحائف کی صورت میں ہوں، صحیفوں کی صورت میں ہوں، تو وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات تھیں۔ اور صاحب شریعت پیغمبر 313 یا 314 ہیں۔ اب ویسے انبیاء کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جن انبیاء کو اللہ نے شریعت دی ہے وہ صرف 313 یا 14 ہیں۔
اب باقی جتنے انبیاء تھے وہ پہلی شریعتوں پر کاربند کرنے کے لیے، پہلی شریعتوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، ان کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ صرف قرآن پر ایمان نہیں لانا، بلکہ قرآن سے پہلی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کو اللہ کی نازل کردہ کتابیں ماننا، ان کا انکار نہیں کرنا، ان کو اللہ کی نازل کردہ کتابیں ماننا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ان کی چھٹی صفت ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ایمان کا ذکر آیا ہے، اور ایمان کے بعد جب موت کی باری آئی ہے، جب آخرت کی باری آئی ہے، تو اس کے لیے اللہ نے یقین کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اب ایمان اور یقین، ایمان پہلا درجہ ہے اور یقین اگلا درجہ ہے، یقین آخری درجہ ہے۔ اب ایمان تو صرف ماننا ہے، اس پر یقین رکھنا یہ اس سے اگلا درجہ ہے کہ جب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، ہم نے نماز بھی قائم کر لی، ہم نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف کرنا شروع کر دیا، قرآن پر اور قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان لے آئے، اور آخرت پر یقین کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو آخرت کی تیاری میں، آخرت کی فکر میں، اللہ کے حضور ہمیشہ کی جواب دہی کے احساس میں ہم نے صرف کرنا ہے، یعنی آخرت کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اب یہ موت ایسی چیز ہے، اور موت کے بعد کی جو کیفیات ہیں کہ موت کا انکار کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ جس نظریے کے بھی حامل ہیں، موت کا انکار کسی کے ہاں بھی نہیں ہے، موت آنی ہے، اور موت نے جو ہے وہ ہر بندے نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے شرائط ذکر کرنے کے بعد، یہ صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو روحانی طور پر مردہ ہیں، یہ تو روحانی طور پر زندہ تھے، اب جو روحانی طور پر مردہ ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین کفروا، کہ جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے ایمان بالغیب سے انکار کر دیا، جنہوں نے اقامت صلاۃ سے انکار کر دیا، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئے صلاحیتوں اور وسائل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینے سے انکار کر دیا، فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب نذیر نبی علیہ السلام کے صفاتی القاب میں سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ڈرانا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ تو یہ حضور کی بنیادی ذمہ داری میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کفر کی طرف چلے گئے ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کو بھی اللہ نے سیل کر دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو یہ تین ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو انسان استعمال کرتا ہے، مشاہدے کے ذریعے وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں انسان سن کے سیکھتا ہے، آوازوں میں فرق، اور سب سے اہم کام کیا ہے کہ دل کرتا ہے کہ جو منظر ہم نے دیکھا ہے، جو آواز ہم نے سنی ہے، دل اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔ تو اب ان کے تینوں جو ٹولز ہیں کہ جس کے ذریعے ہدایت حاصل ہو سکتی تھی، وہ تینوں ٹول کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، وہ ذرائع ختم ہو چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے، گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے، تو دل پر سیاہ نقطے اور سیاہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کے دل کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب اس دل کے اندر کوئی جو ہے وہ ہدایت کی بات داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن کے اندر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ کلا
بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے، دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو یہ کافر اس وجہ سے ان کے لیے اب ہدایت یا ان کے لیے ڈرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ یہ گناہوں کی اندر اتنے غرق ہو چکے ہیں، اتنی گہرائی کے اندر جا چکے ہیں کہ اب واپسی کا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ان کا انجام بھی اللہ نے ذکر کیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ مختصر سی تفسیر تھی ان آیات کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، جو تقوی کی صفات ہیں ان سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں اس کی انگریزی ترجمہ ہے اور اس کے بعد صرف الفاظ کا مختصر، ہر لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ۔ اس میں وہ پاور پوائنٹ کا یہاں سے وہ ٹول انسٹال نہیں ہے جس کی وجہ سے شو نہیں ہو رہا۔ الف لام میم، this is the book of Allah، ذالک الکتاب، there is no doubt in it، لا ریب فیہ، it is the guidance for the pious, for those who believe in the existence of that which is beyond the reach of perception, who establish prayer and spend out of what we provided them, who believe in what has been revealed to you and what was revealed before you, and have firm faith in the hereafter. Such are on true guidance from their Lord, such are the truly successful. As for those who have rejected these truths, it is all the same whether or not you warn them, for they will not believe. Allah has sealed their hearts and their hearings, and a covering has fallen over their eyes. They deserve severe punishment. الف لام میم، ذالکا یہ، الکتاب کتاب، لا ریب فی کوئی شک نہیں اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما اور اس میں سے، رزقنا جو ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ینفقون خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس پر جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر کتاب اتاری گئی، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللهم نور قلوبنا بنور الایمان، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے ICC کے حاجی ریاض صاحب بیمار ہیں، اسی طرح دیگر جتنے احباب بیمار ہیں، ہم سب کے اعزہ و اقربا، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص بھائی امتیاز صاحب ان کی مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ کوئی سوال اگر ہو تو